آیت نمبر 54 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 54، آیت نمبر 54 رکوع سے آیت نمبر 54 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله بے شک اللہ تمہارا رب ہے، الذی وہ کہ خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى پھر قائم ہوا علی العرش عرش پر، یغشی اللیل النہار ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو، یطلبہ تو وہ رات پا لیتی ہے اس دن کو، حسیسا جلدی سے، والشمس اور پیدا کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات بامری اس کے حکم کے تابع چلتے رہتی ہیں، الا لہ الخلق والامر خبردار اسی کے لیے ہے خالقیت، والامر اور حاکمیت، تبارک اللہ اللہ بڑی برکت والی ذات ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ان ربکم اللہ کہ بے شک اللہ تمہارا رب ہے۔ رب کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ تدریجاً حد کمال تک پہنچانا، یہ رب کی صفت ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ تدریجاً حد کمال تک پہنچانا، یہ رب ہے، یہ رب کی صفت ہے، یعنی اللہ کی یہ صفت ہے، یہ رب ہے۔ جیسا کہ آپ حیوانات کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو اور دیگر چیزوں کو دیکھو، خود انسان کو دیکھو کہ انسان ایک نطفہ ہوتا ہے مادر رحم میں، اور پھر وہ مادر رحم کے اندر 9.5 مہینے یا 10 مہینے تک رہتا ہے۔ اب اس مادر رحم کے اندر بچے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ آہستہ آہستہ اس بچے کو وہاں مادر رحم کے اندر مہیا کرتا ہے، وہاں اس کی خوراک کا انتظام کرتا ہے، وہاں تمام چیزیں مہیا کرتا ہے، تو یہ رب ہے۔ اب یہ بچہ کا کیا یعنی اللہ انتظام کرتا ہے کھانے پینے کا، تو کھانے پینے کا انتظام اللہ یہ کرتا ہے کہ جو اس کی ماں کو ہر مہینے میں وہ ماہواری آتی تھی، اب اسی کو بند کر کے اللہ نے اس بچے کے ناف کے ذریعے اس بچے کی غذا بنا دی۔ قربان جائیے اس رب العالمین کے اوپر کہ غذا اس گندی چیز کو بنایا، لیکن زبان کی طرف سے نہیں، یہاں ناف کی طرف سے۔ اور جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے دائیا اس کی ناف کاٹ دیتی ہے، ناف کٹ جاتی ہے، پھر یہ بچہ چیختا اور چلاتا ہے کہ اللہ تو نے میری ماں کے پیٹ کے اندر میرے کھانے کا انتظام کیا تھا ناف کے ذریعے، اور آج وہ راستہ کٹ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی میں رب تھا،
اور اب بھی میں رب ہوں، پریشان نہ ہو۔ تیری ماں کی چھاتی کے اوپر میں نے 2 نہریں جاری کر دی ہیں، 2 نہریں اللہ یہاں جاری کر دیتا ہے۔ پھر یہ بچہ 2 سال تک ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے۔ اب جب ماں دودھ چھڑا دیتی ہے، پھر یہ بچہ چیختا اور چلاتا ہے کہ اللہ، ماں کے پیٹ کے اندر تو نے ایک راستہ خوراک کا مجھے دیا تھا، وہ کٹ گیا، تو نے 2 دیے تھے، آج میری ماں نے وہ بھی ختم کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی رب تھا، اور بیر آیا تو ماں کی چھاتی کے اوپر تیرے رزق کا انتظام کر دیا۔ پریشان نہ ہونا، اب بھی میں نے جو ہے وہ تیرے لیے آسمان کو برسا کر کئی راستے تیرے رزق کے جو ہے وہ بنا دیے ہیں۔ تو ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے۔ خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ قرآن مجید کی دوسری نصوص کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ وما امرنا، نہیں ہے ہمارا معاملہ، الا واحدۃ کلمح بالبصر، مگر ایک آنکھ جھپکنے کے باقدر، کہ ہم اتنی دیر بھی کسی چیز کو نہیں لگاتے کہ جتنی آنکھ جھپکنے کے اندر دیر لگتی ہے۔ تو جب اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک آنکھ جھپکنے کے باقدر بھی کسی چیز کے ساتھ دیر نہیں لگاتا، وہ ہو جاتی ہے، تو پھر یہاں 6 دنوں کا ٹائم کیا ہوا ہے کہ 6 دنوں میں آسمان و زمینوں کو پیدا کرنا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ کی یہ صفت کن ہے تو پھر 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کی ہے وہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو سب معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام کے تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے، جو چاہے جس وقت چاہے جس طرح کرنا چاہے وہ کن سے کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے جو 6 دنوں کا سلسلہ کیا ہے تو یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہر کام تدریجی کیا جائے، ہر کام کو آہستہ آہستہ کیا جائے۔ جو کام آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، جو کام آہستہ آہستہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث میں بھی اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العجلۃ من الشیطان، کہ جلدی شیطان کی جانب سے ہے، اور بردباری اور آہستہ کام کرنا یہ رحمان کی جانب سے ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کام بے شک وہ کرنے پہ جلدی جو ہے وہ کر سکتا ہو، لیکن آہستہ آہستہ کام جب کیا جائے گا تو اس کام کے اندر مضبوطی ہوگی۔ آج بھی جو کام ہماری حکومتوں نے یا دیگر حکومتیں نے جلدی پروان چڑھائے ہیں ان کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ مثلا ہم چھوٹے تھے تو دیسی مرغے ہوا کرتے تھے اور دیسی انڈے ہوا کرتے تھے، اور آج ماشاءاللہ 40 اور 25 دن سے تیار کیا ہوا آپ کو مرغا ملتا ہے۔ 25 دن، بلکہ اب تو کوئی بتا رہا ہے ماشاءاللہ اور بھی جلدی جو ہے وہ تیار کیے ہوئے مرغے ملتے ہیں جی۔ اور اسی طرح انڈوں کا یہی نظام ہے۔ اب جب ان کو جلدی جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے تو ان کے اندر کک بھی جو ہے وہ کچھ فائدہ نہیں ہے، نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بس ہماری عوام اور ہمارے بچے بالخصوص، ہمارے بچے بالکل دوسرے مرغے کا نام نہیں لیتے، دوسرے گوشت کا نام نہیں لیتے۔ ماشاءاللہ مرغی یہی جو ہے وہ بازاری بنی ہے تو ان کو پسند ہے۔ تو بہرحال یہ جلدی جو چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں ان کے اندر نقصان ہوتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ قادر مطلق تھا کہ کن کہتا، آسمان بھی بن جاتا، زمین بھی بن جاتے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ستارے بھی پیوست ہو جاتے، سورج اور چاند بھی بن جاتا۔ لیکن اللہ نے یہ انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہ ہر کام کے اندر جلدی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ کام کو تکمیل میں پہنچایا جائے تو اس کے اندر پائیداری ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مضبوطی ہوتی ہے۔ تو
باقی یہ 6 دنوں کا سلسلہ کب ہوا؟ تو صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 6 دن اللہ نے اتوار سے شروع کیا، اتوار اور سوموار، ان 2 دنوں میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زمین کو پیدا کیا، اور پھر منگل اور بدھ کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زمین کے اوپر پہاڑ اور یہ درخت اور زمین کے جو ہے وہ کھاد وغیرہ یہ چیزیں پیدا کی، اور پھر جمعرات اور جمعہ کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور پھر سورج اور چاند، یہ ساری چیزیں یہ صحیح روایات سے ملتا ہے۔ تو گویا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق ابتدا ہوئی اتوار والے دن، اور آخری جو دن تکمیل کا تھا تو وہ جمعے کا دن تھا، لہذا ہفتے کا دن بیچ میں شامل نہیں ہے، لہذا یہ 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور یہ ایک تو صحیح روایات سے ہے، اور دوسرا یہ 24 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے اور یہ ذکر کر دیا جو بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العزت فرماتی ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے أَإِنَّكُمْ کیا تم لَتَكْفُرُونَ البتہ انکار کرتے ہو بِالَّذِي اس ذات کا کہ خَلَقَ الْأَرْضَ جس ذات نے پیدا کیا الارض زمین کو فی یومین 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اور تم اس ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، تم اس ذات کا انکار بھی کرتے ہو اور اس ذات کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہو، شرک بھی کرتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ 2 دنوں میں پیدا کرنے والا تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اور رکھ دیے اس اللہ نے اس زمین میں رواسیہ پہاڑ من فوقها اوپر سے، وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اقواتها فی 4 ایام یہ پہاڑ وغیرہ اور دیگر جو ہے وہ زمین کے اندر نباتات اور زمین کے اندر شجرات دیگر چیزوں کو اللہ نے رکھا، تو یہ کل 4 دن ہو گئے۔ فی اقواتها فی 4 ایام 2 دن پہلے اور 2 دن پہاڑوں اور شجرات کو رکھنے کے یہ کل 4 دن ہو گئے۔ سواء للسائلین آگے اللہ فرماتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين پھر اللہ نے پورا کیا 7 آسمانوں کو فی یومین 2 دنوں میں، تو 2 دنوں میں زمین کو رکھا، پھر 2 دنوں میں زمین کے اوپر پہاڑ اور نباتات اور درخت اور شجرات کو رکھ دیا، اور پھر 2 دنوں میں اللہ نے آسمان کو پیدا کیا۔ یہ اتوار والے دن اللہ نے سلسلے کو شروع کیا، اور پھر جمعے والے دن اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو پورا کر دیا۔ تو اس آیت نے بالکل واضح کر دیا کہ 4 دن زمین کی تخلیق میں لگے اور 2 دن جو ہے وہ آسمان کی تخلیق کے اوپر لگے۔ تو فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش پھر آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اللہ مستوی ہو گیا عرش کے اوپر، جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے، تخت سلطانی کے مشابہ ہے۔ اللہ اپنی شأن نشان کے اوپر اپنی شأن نشان کے مطابق اس تخت کے اوپر مستوی ہوا۔ قرآن مجید کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر صرف ایمان لانا ضروری ہے، ان کی کیفیت کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، اور اسی طرح جہاں اللہ کا بیٹھنا عرش کے اوپر، اب یہ کیسے بیٹھنا ہے، کس طرح ہے، اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، اللہ کا چہرہ کیسے ہے، لہذا اس کے پیچھے انسان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے،
بس انسان کو ایمان لانا ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ نے فرمایا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ ہمارا ایمان ہے مستوی ہوا، کیسے بیٹھا، کس طرح ہوا، اس کے پیچھے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، صرف ہم نے ایمان لانا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتی ہیں یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، پھر ڈھانپ دیا رات کے ذریعے دن کو، یطلبہ طلب، یطلب پیچھے پیچھے چلنا، حثیثا جلدی، گویا کہ رات نے آ کر دن کو جلدی ہی ڈھانپ لیا۔ دن جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، ایستا ایستا کرتے کرتے شام کو اللہ رب العزت رات کی سیاہ چادر بچھا دیتا ہے اور دن کی سفید چادر کو اس سیاہ چادر کے اندر چھپا دیتا ہے اور رات اندھیری ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا۔ آگے اللہ اپنی قدرت کا پھر اظہار کرتی ہیں، والشمس، اللہ نے سورج کو پیدا کیا، والقمر، چاند کو پیدا کیا، والنجوم، اور ستاروں کو پیدا کیا، مسخرات بامری، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کو بجا آوری لا رہی ہے۔ دیکھو میرے اور آپ کی یہ مشینری، میرے اور آپ کا یہ جسم، اور یہ اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح لوگوں کی بنائی ہوئی مشینری بھی ہے، لیکن لوگوں کی بنائی ہوئی مشینری کے اندر کئی قسم کے نقص آ جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ نقص کو دور کرنے کے لیے اب کاریگر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی جو ہے وہ مشینری خراب ہو جاتی ہے، کبھی اس مشینری کے اندر پانی آ جاتا ہے، کبھی کیا فالٹ آ جاتا ہے، کبھی کیا فالٹ آ جاتا ہے، لیکن اللہ کی کاریگری کو دیکھو، ذرا غور کیا کرو اللہ کی کاریگری کے اندر، اپنے ان 360 جوڑوں کے اندر ذرا غور کیا کرو کہ اللہ رب العزت نے میری انگلی کے اندر یہ 3 جوڑ رکھی ہیں، میں اس کو پورا دن پوری رات یوں حرکت دیتا رہوں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کوئی فالٹ آ جائے کہ یہ حرکت کو روک دے، یا اس طرح کرتے کرتے اس کا پرزہ گھس جائے، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کمی آ جائے۔ میرے گھٹنے ہیں، میرا جسم ہے، یہ آسمان اور زمین ہے، آپ ذرا دیکھو کب سے نظام چل رہا ہے، کبھی خراب نہیں ہوا، کبھی سورج کے آنے میں رکاوٹ نہیں ہوئی، کبھی چاند کے آنے میں رکاوٹ نہیں ہوئی، کبھی ستاروں کے طلوع ہونے میں رکاوٹ نہیں ہوئی، بلکہ جب سے یہ اللہ نے نظام چلایا ہے، سورج اپنے سورج جو ہے وہ اپنے وقت پہ، چاند اپنے وقت پہ، پھر اللہ کی کاریگری کو دیکھو کہ جب دن جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں خود بخود دن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، سورج اپنے وقت سے پہلے جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ چاند کا ہے۔ ان کو کس نے سکھایا کہ اب دن بڑے ہو رہی ہیں، سورج تھوڑا سا جو ہے وہ دیر سے طلوع ہوا کر، کس نے سکھایا کہ اب دن چھوٹے ہو رہی ہیں، تھوڑا سا پہلے غروب ہو جایا کر۔ یہ میرے رب کا چلایا ہوا نظام ہے کہ ذرے برابر بھی اس کے اندر نقص نہیں آتا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ کبھی بھی جو ہے وہ آج کتنے 100 سال آسمان اور زمین اور سورج اور چاند کو ہو رہے، کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج جو ہے وہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے یا چاند جو ہے وہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے، نہیں، اللہ نے جو ڈپٹی لگائی ہے وہ اسی طرح۔ ہاں، اللہ جب جو ہے وہ حکم کرے گا تو اللہ فرماتا ہے اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، پھر یہ نظام درم برم ہو جائے گا، یہ سورج بھی ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح ستاروں کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن میرے رب کا حکم ہے یہ قیامت تک کے لیے اسی طرح چلتا رہے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بڑا بلند و بالا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو رزق دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا